اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کی ملاقات دجال سے ہوئی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمیم داری ایک فلسطینی صحابی تھے اچھا، اور ایمان لانے سے پہلے مذہباً نصرانی تھے۔ کرسچن تھے مطلب۔ ایک دن وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے اور اس دوران ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ کہا وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زور، قیامت کی جو نشانیوں شام میں میں سے ایک ہیں بستی سب۔ کا نام ہے، وہاں کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟ اور وہ بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لے۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کے وہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے متعلق، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر ساری زمین میں گھوموں گا اور 40 دن کے اندر ایسی کوئی بستی نہ رہے گی جس میں سب داخل نہ جگہ ہوں گا بغیر مکہ اور طیبہ کے، کیونکہ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہے ایک صحابی کی دجال سے ملاقات۔ تو آج کی ویڈیو جو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور میں بھی یہ دیکھنا چاہوں گی کہ کون سے صحابی تھے جن کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کریں گے اس کے بارے میں بات۔ تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمیم داری ایک فلسطینی صحابی تھے اور ایمان لانے سے پہلے مذہباً نصرانی تھے۔ کرسچن تھے مطلب۔ ایک دن وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے اور اس دوران ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو ایمان لانے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نماز ظہر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا حکم فرمایا اور خود منبر پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے میرے پاس تمیم داری آیا تھا اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ میری اس بات کی تصدیق کرے گا جو میں نے آپ لوگوں کو دجال کے حوالے سے بتائی تھی۔ تمیم داری نے کہا کہ ہم ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے، میرے ساتھ قبیلہ لخم اور جزم کے 30 لوگ اور تھے کہ اچانک موسم بگڑ گیا اور سمندر میں طوفان آیا اور سمندری موجیں 1 مہینے تک ہم سے کھیلتی رہیں۔ آخر 30 دن بعد سورج غروب ہوتے ہوئے انہیں ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں ان کی نظر جانور نما ایک ایسی عجیب چیز پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ اعضاء جسم کی شناخت ہونا بھی مشکل تھا۔ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اس سے کہا تم کیا چیز ہو؟ تو وہ کہنے لگی یعنی میں جساسہ ہوں۔ جساسہ، یہ نام آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے میں اس کے حوالے سے ایک عجیب بات بتانے والا ہوں۔ جساسہ نے ان سے کہا کہ چلو اس گرجے کی طرف، وہاں ایک آدمی تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب اس نے آدمی کا کہا تو ہم زیادہ ڈر گئے کہ کہیں کوئی جن نہ ہو۔ ہم آگے بڑھے اور گرجے میں جا پہنچے۔ ہم نے وہاں ایک قوی شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص نہ دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم لوگوں کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے تک آ پہنچے جہاں ہمیں ایک عجیب جانور نظر آیا جس کے تمام جسم پر بال تھے۔ اس نے ہمیں کہا کہ میں جساسہ ہوں اور کہا کہ اس گرجے کی طرف چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس لیے ہم تیرے پاس آ گئے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان
جو شام میں ایک بستی کا نام ہے، وہاں کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا بحریہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ کہا وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر، قیامت کی جو نشانیوں شام میں میں سے ایک ہیں بستی سب۔ کا نام ہے، وہاں کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں؟ اور وہ بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے، اور وہ بستی والے اسی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ نبی الامیین یعنی امیوں کے نبی کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ کہا کیا عرب لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی۔ پھر کہا جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی بعثت کی خبر سن کے وہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے متعلق، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر ساری زمین میں گھوموں گا، اور 40 دن کے اندر ایسی کوئی بستی نہ رہے گی جس میں سب داخل نہ جگہ ہوں گا بغیر مکہ اور مکہ اور طیبہ کے، طیبہ۔ کیونکہ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے ہر راستے پر فرشتوں کے پہرے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی ممبر پر ماری اور 3 مرتبہ فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں تم سے نہ بیان کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دجال مشرق کی جانب ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں کون سے جزیرے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں عربین سی ہے، جس میں مینلی 4 جزیرے ہیں۔ لکشدیپ آئی لینڈ جو انڈیا میں ہے، استولا آئی لینڈ، المسیرہ آئی لینڈ جو عمان میں ہے، سکاٹرا آئی لینڈ جو یمن میں ہے۔ حدیث میں واضح ہے کہ دجال بحر شام یا بحر یمن میں نہیں، تو سکاٹرا اور المسیرہ آئی لینڈ تو یہیں سے نکل گئے، اور جساسہ انہیں ایک ٹیمپل کی طرف لے گیا تھا۔ یقیناً اس جزیرے پہ ٹیمپل کے نشانات ہوں گے، لیکن انڈیا کے لکشدیپ آئی لینڈ پہ کسی بھی پرانے ٹیمپل کی نشان نہیں۔ ہاں جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، یعنی مدینہ سے اگر ہم دیکھیں تو استولا آئی لینڈ مدینہ کے بالکل سیدھ میں ہے، اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ استولا آئی لینڈ پہ ایک ٹیمپل بھی ہے جو 100-150 سال نہیں بلکہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اور ٹیمپل بھی کس کا؟ جساسہ کا حلیہ تو یاد ہوگا آپ کو، جساسہ کے لمبے بال اور اس گاڈس کی شکل، ہے نا عجیب اتفاق۔ تو یہ تھی ویڈیو، آج کی ویڈیو بہت اچھی تھی، اور یہ حضرت تمیم داری تھے جن کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو آج کی ویڈیو تو مجھے بہت اچھی لگی، آپ بھی بتانا آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ تو چلیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔